السلام علیکم۔ مومن حرام بولے گا، حرام زادے حرام زادیاں، مکار، بدکار، چغل خور، غیبت کرنے والی، اور بیوی اپنے میاں کو دھوکہ دے گی، میاں اپنے بیوی کو دھوکہ دے گا۔ یہ بے لباس بدکار لوگ، دیکھو مومنو، چھٹی جماعت کا طالب علم ہو، اسے 16ویں کا سوال تو نہیں آئے گا نا؟ جیسے پہلے زمانے میں یہ نیٹ، یہ کمپیوٹر، یہ سیٹلائٹ پہلے زمانے میں تھا نہیں نا تھا۔ 900 برس حضرت نوح علیہ السلام درس دیتے رہے، کون کیا ہوا؟ شہزاد بادشاہ نے جنت دوزخ بنائی، کیا ہوا؟ موت کو روک سکے؟ نہیں نا روک سکے۔ تمہیں جوتے بھی کھانے ہوں گے، گالیاں بھی کھانی ہوگی، بے حیا لوگوں سے ذلیل بھی ہوں گا، بدکاروں سے تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، مکاروں سے، غیبت چغلی والے، دنیا کے طلبگار جو لوگ ہیں، اپنی نشو و نما حرام کے پیسوں سے گاڑی، مکان، صوفے، چمکتی چیزیں دکھائیں گے، مومنوں کو تڑپائیں گے، جلائیں گے۔ تو مومن تڑپتا ہے، جلتا ہے، کس بات کے اوپر؟ پروردگارا، یہ روز ازل قیامت کا دن بھول گئے ہیں۔ پروردگار، اے رب کائنات، موت کو بھی بھول گئے ہیں۔ پروردگار، یہ بدکاری کی کمائی سے جو بیمار، بے لباس لوگ، مردہ لوگ، جن کی الفت اور پیار سب مردہ ہو گئی ہے، یہ بھول گئے موت کو، وہ تڑپتے ہیں، جلتے ہیں۔ پروردگار، مجھ کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے دے۔ وہ جنت کی خوشبوئیں، وہ جنت میں جو نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، جو اللہ نے فرمایا سر درد نہ ہوگا، حوریں ہوں گی۔ اور چاہے تم دنیا کے بادشاہ بھی ہو، جیسے دنیا میں بڑے بڑے فرعون آئے، مر گئے، موت کو نہیں روک سکو گے۔ چاہے جتنے مرضی سائنسدان آ جائیں، جو مرضی کر لیں، چاند ستارے زمین پہ توڑ کے لے آئیں، مکان اڑنے لگیں گے، اڑ رہے ہیں جیسے جہاز اڑ رہے ہیں، لیکن تمہاری جتنی زندگی ہے نا وہ گزر جائے گی۔ چاہے چاند ستاروں پہ بیٹھ کے اڑو، چاہے کوٹھی بنگلوں میں اڑو، چاہے بادشاہ بن کے تیش نیش کر دو، بدکاری، بے حیائی، مکاری، جو مرضی کر لو، زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر جائے گی۔ جس کا مالک اللہ ہے، رزق اور موت کا مالک اللہ ہے۔ ایک ایک دانے پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ سونے کے پہاڑ زمین سے نکلے، ہیرے جواہرات نکل آئیں، سارے مکان سونے کے بن جائیں، درخت بھی سونے کے بن جائیں، موت اور قیامت آن کے رہے گی، موت آئے گی۔ دنیا کو جیت لے، مائیکل جیکسن کتنی دنیا میں مشہور تھا، کروڑوں اربوں، اور بڑے بڑے نامی گرامی دنیا میں آئے، چلے گئے۔ بڑے بڑے پہلوان آئے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، مر گئے۔ چھٹی جماعت کے سائنسدان موت کو روک دیں گے، موت نہیں آئے گی، موت نہ رک سکے گی۔ پلاسٹک سرجری کرا کے کر لو جو مرضی، دل گردے بھی، پنز لے کے یوٹیوب میں بچے بھی، جو مرضی کر لو، موت کو نہ روک سکو گے۔ موت کو نہیں روک سکو گے، موت آئے گی۔ تو اللہ نے تمہیں دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب میں بھلائی ہے، اگر بھلائی نہ کی، مجبور کو مصیبت سے نہ نکالا، نیکی تمہارے پلرو میں نہ ہوئی، ہیرے جواہرات کے محل تمہارے پلرو میں ہیں، نیکی ہے
جو پلروں میں ڈالی جائے اور بھاری ہو جائے، اور جو نہیں مانتے کسی چیز کو بھی موت تو آئے گی نا۔ ان کے بارے میں آخری کتاب قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین جو بن کے آئے، ان کو بھی ستایا گیا۔ سورۃ بقرہ میں جو اللہ نے کہا ہے جو بھی کسی مذہب کا بھی ہوگا بلائی کا کام کرے گا، اللہ قیامت کے روز اسے اجر عظیم دے گا، سونے چاندی کے محل نہیں اللہ تو لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان دنیا سے اتریں گے، امام مہدی بھی آئیں گے صلوات و سلام، سب کچھ ہوگا۔ مومن اے ساری دنیا کے انسانوں جو مرضی کر لو، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور جس کی تقدیر میں وفا اور محبت اور بھلائی ہے وہ ضرور اس راستے پہ جائے گا جس کا اللہ نگہبان نگران ہو۔ اسے دنیا کے سونے کے محل یہ بدکار مکار یار روک نہ سکیں گے۔ نیکی سے عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تیری نیت اچھی ہے تو یہ ہوائیں، یہ فرشتے، یہ باغات، یہ آبشاریں، یہ تندرستی، یہ زندگی کے نشیب و فراز، یہ مشاہدات کے دروازے، یہ روح کے نظارے مومن تیرے ساتھ ہے۔ عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت کھوٹی ہے تو لے لے محل۔ بے حیا عورتیں بے حیائی کریں گی، مائیں اپنی بیٹیوں کی کمائی کھائیں گی، بھائی دال پنا کریں گے، باپ دال پنا کرے گا۔ یہ دلے بدکار لوگ، ان کی قطار علیحدہ ہے، اور مومن جو ہے ان کی قطار لین علیحدہ ہے۔ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، اچھا سوچو گے نیکی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو نیک لوگ ملیں گے۔ جیسے اللہ نے کیوں کہا قرآن میں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ مومن یہ محبت، یہ پیار، یہ عورت کی الفت، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ عورت ایک ماں ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کو تباہ برباد نہ کر۔ رینٹ پہ رکھی ہوئی ہیں لڑکیاں، میرے اپنے پرائے بھی بدل گئے۔ بدکاری، میں بدکاری کو نہ روک سکا، چند رکے، باقی بدکار سب بینڈ باجا چمکتی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور ماں باپ نے اولاد کو موبائل پکڑا کے، بے حیائی ننگی چیزیں پکڑا کے دوزخ کی آگ منہ میں ڈالی ہے، دوزخ کا لباس پہنا دیا گیا، اور مومن نور کا لباس پہنے گا۔ کتنوں نے کہا وہ بڑا کروڑ پتی، باہر کے ملکوں میں بھی جائیداد، اولاد بھی باہر، اکیلا مرا ہے۔ کئی اولاد کینسر سے مری ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے ہیں، اور ایک گھر دیکھا ہے روکھی سوکھی کھاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے بچے عالم دین نکل آئے۔ عالم دین ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے نشیب و فراز اور دنیا کی واہ واہ کو پسند نہیں کریں گے، وہ جنت کا درس دیں گے، طبیعت گنڈا نہیں کریں گے، وہ کبھی نہیں کہیں گے یہ آیت پڑھ لو، سورۃ بقرہ پڑھ لو، سورۃ الناس پڑھ لو، سورۃ کوثر پڑھ لو، چارے کل پڑھ وہ پڑھ لو۔ وہ کہیں گے پہلے اللہ سے توبہ کر، اللہ کا ایک ایک نام برکت والا ہے، سارا قرآن برکت والا ہے۔ جب تو اللہ والا ہو جائے گا، تیرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا، دولت شہرت بیوی بچے کھانا سب عبادت میں لکھا جائے گا۔ تیرا ایک ایک سانس عبادت میں لکھا جائے گا۔ مومنوں ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر، پروردگارا میری جو یہ فتنوں کے دور میں زندگی ہے، برکت والا کھانا، برکت والی اولاد کی محبت دینا، برکت والی میاں بیوی کی محبت دینا، اللہ برکت والے لوگوں سے ملانا، اللہ مجھے توفیق دینا کہ میں مومنوں
سے ملاقات کروں، جو اب نہیں ہوگی، ملاقات نہیں ہوگی۔ 12 کوس پر دیا جلے گا، کسی کے گھر کوئی مہمان چلا جائے گا، وہ خوش ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے اللہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے گھر مہمان آیا۔ آج کل کے دور میں سپرے اندر داخل کرنے سے پہلی سپرے ہاتھ دھو، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایک ایک ذرہ جو ہواؤں میں تیر رہا ہے اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اور ایک ایک ذرہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جس نے اللہ کی رسی، قرآن میں اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر بسم اللہ، اس لیے کہ تمہارا لباس پہننا اور کھانا کھانا برکت والا بن جائے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ شیطان تمہارا جانی دشمن ہے۔ تم 6ٹھی جماعت کے طالب علم ہو، 10ویں 12ویں 16ویں میں تم کیا جانو؟ دیکھو کتنے ملک کیسی کیسی ٹیکنالوجی، کیسی کیسی علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب بندہ بندہ نہ رہے گا، عورت عورت نہ رہے گی، ہر چیز بدل جائے گی، نہ الفت رہے گا نہ پیار رہے گا۔ برکت والی چیزیں الفت، پیار، وفا، محبت اٹھا لی جائے گی۔ آپ صرف سیکس، بدکاری اور چمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے موت آن تمہیں گھیرے گی۔ پھر اللہ ہی مالک ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دل میں ڈر، خوف ہے اور سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹی سی زندگی ختم ہو جائے گی، اور ان فتنوں کے دور میں اگر تمہاری تقدیر میں، تمہاری تقدیر اللہ نے لکھی ہے، جادوگروں نے، انگالی پنگالی بابوں نے نہیں لکھی ہوئی۔ کوٹھیوں پہ بیٹھے ولی اللہ نہیں ہوتے، بڑی بڑی پراٹوں پہ بیٹھے ولی اللہ عالم دین تم سمجھتے ہو، وہ عالم دین ہی نہیں ہے، وہ مال لانا صاحب ہے۔ وہی اللہ والا ہے جو کسی کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتا ہے، اور علم کے دروازے اللہ اسی کے لیے کھول دیتا ہے۔ پرندے آگے خانہ کعبہ کو شہید کرنے اللہ نے ابابیل بھیج دی۔ جس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، جس کا تقوی رب کے اوپر ہو، نہیں رزق رکھ دے پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب تے انہاں نو رزق ہمیش۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، تقدیر تمہاری اللہ نے لکھی ہے، ایک ایک دانے پہ مہر لگی ہے۔ اگر سمجھتے ہو تو اب بھی اپنا اللہ کے سپرد کر دے، اللہ سے قول و اقرار کر لے، اللہ تم کو مکاروں سے، بدکاروں سے، بے حیا لوگوں سے بچا لے گا۔ یہ دیکھ ارب پتی کروڑ پتی کتنی جیلوں میں لڑکیاں سڑ رہی ہیں ناجائز ہی، کتنے لڑکے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اسپتالوں میں مر رہے ہیں۔ فلسطین میں دیکھ لو، یمن میں، شام میں دیکھ لو، کشمیر میں دیکھ لو، تڑپ رہے ہیں مسلمان، ملک پاکستان میں دیکھ لو، مر رہے ہیں۔ لیکن جو گاڑی بنگلے والے، جو کوٹھی بنگلوں پہ بیٹھے ہوئے پیر صاحب، وہ اپنی پھوکے مار رہے ہیں۔ تقدیر، وہ دعا کر سکتے ہیں، جنت کا درس دے سکتے ہیں۔ یہ جو پھونک بھی مارے گا وہی، نہیں تو حلق میں رہ جائے گی۔ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ جو اللہ والا ہے وہ وفا کی دولت، محبت کی دولت، پیار کی دولت بانٹتا ہے، پر سچی توبہ کے ساتھ۔